بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو تین بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور سب عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں۔ عمران خان کا ایک اور کیس، جی ہاں، بینکنگ کورٹ میں عمران خان کا کیس، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ جج عبدالغفور کاکڑ نے 3 جون کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں کوئی کیس لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں وکلاء بھی جاتے ہیں، پھر عمران خان کی بھی حاضری ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے جی پی ہال میں، اور پھر وہاں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھ لیں۔ عمران خان کے اوپر جو القادر ٹرسٹ کیس کی سزا سنا کے اپنی طرف سے کرپشن کا دھبا لگانے کی کوشش کی گئی، وہ تو نہیں لگا۔ اب اس سزا کو برقرار رکھنے کے لیے ہائی کورٹ میں جو تیزی پڑی ہوئی ہے، جلدی پڑی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ایک کمپنی کے چمچے نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ وہ کیا دعویٰ ہے اور کیا چیز سامنے آ رہی ہے۔ بشرا بیوی سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ڈیل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ کمپنی کے ایک ٹاؤٹ نے ایک نیلے پیلے اخبار میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نیلا پیلا چینل ہے اور انہی کا اخبار ہے، اس میں ایک خبر چھاپ ڈالی ہے اور بہت بڑا اس میں دعویٰ کیا ہے۔ میں اس دعوے کا بریک ڈاؤن کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دعویٰ کیوں کیا گیا ہے یا کروایا گیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور کمپنی کے درمیان کوئی ڈیل کی شروعات ہو گئی ہیں۔ پس پردہ رابطے پی ٹی آئی اور حکام کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی شروع، یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی حکام، یعنی بیسیکلی تو بات کی جا رہی ہے کہ 21 اور 22 گریڈ کے افسران ریاستی حکام ہیں، یہاں وزیر اعظم کی بات نہیں ہو رہی، صدر کی نہیں ہو رہی، ریاستی حکام کی، اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی۔ پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی حکام کے درمیان خاموش پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں وہ اقدامات سامنے آئے ہیں جنہیں باخبر ذرائع سیاسی کشیدگی میں کمی اور تصادم کم کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات قرار دیتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں اور حکام کے درمیان ایک مفاہمت طے پائی ہے، یعنی کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ وہ ڈیل کیا ہے آگے وہ بیان کرتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ پیش رفت ان وسیع تر پس منظر رابطوں کا حصہ تھی جن کا مقصد اعتماد کی فضا قائم کرنا اور کشیدگی کم کرنے کی گنجائش پیدا کرنا تھا۔ ان مذاکرات کے دوران حکام کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو کچھ واضح ریڈ لائنز سے آگاہ کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں بھی کچھ ٹائم سے کہہ رہا ہوں کہ کرنیلوں کی کچھ ریڈ لائنز ہیں جو پھلانگنی ہوں گی اور سب کو ریڈ لائن سے نکلنا ہوگا۔ اب کمپنی کے اپنے بندے کچھ چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ڈاٹ کنیکٹ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں جو ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہدایت کی گئی ہے، یعنی فوج کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ ہدایت تو یہ سافٹ لفظ ہے نا۔ تحریک انصاف کو فوج کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ فوج پر کسی قسم کی کوئی تنقید اب نہیں ہوگی، اور اپنے بیانات یا عوامی خطابات میں افواج کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یہ حکم آیا ہے۔ نمبر 2، اگر پارٹی رہنماؤں بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور عمران خان کے اہل خانہ کو اسلام آباد آنے کی ان کو اجازت ہوگی، تاہم حکام نے واضح کیا کہ منظم قافلوں یا احتجاجی جلوسوں کو حساس علاقوں کی طرف جانے یا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پیغام اسلام آباد کے چنگی نمبر 26 کے قریب منگل کی رات کو ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے اجتماع کے بعد دیا گیا، جہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں درجنوں گاڑیاں جمع ہوئیں اور مختصر دھرنا دے کر پرامن طور پر منتشر ہو گئیں۔ تیسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں، خصوصاً دہشت گردی کی جنگ سے متعلق اور قومی سلامتی کے
امور سے متعلق، مطلب ایران کے معاملات میں بھی آپ نے ڈسکشن نہیں کرنی، بارڈر سے ریلیٹڈ آپ نے مسئلوں پہ بات نہیں کرنی، آپ نے دہشت گردی کی جنگ پہ بات نہیں کرنی، آپ نے ڈرون حملوں پہ بات نہیں کرنی، یہ فوج نے تیسری چیز سامنے رکھ دی ہے۔ اسی مفاہمت کے تحت گزشتہ رات گرفتار کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے بعض ارکان اسمبلی اور کارکنان کو بدھ کے روز رہا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان زیر حراست افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی کو کمر درد کی شکایت ہے، اگر ڈاکٹر اسپتال میں داخلے کی سفارش کریں تو حکام انہیں طبی مرکز منتقل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دے۔ ایک اور اہم پیش رفت میں حکام عمران خان کی ایک بہن نورین خانم سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں، جن کی ان تک رسائی گزشتہ چند ماہ سے محدود ہے۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی بیٹیوں کو بھی آنے والے دنوں میں اپنی والدہ سے ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدھ کے روز ان کی سزا کے خلاف فوجداری اپیلوں کی سماعت ہونی تھی، تاہم ذرائع کے مطابق دونوں فریقین کی باہمی مفاہمت کے تحت سماعت اس انداز میں ملتوی کی گئی کہ فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکے۔ مطلب جو القادر کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ سیاسی مبصرین ان پیش رفتوں کو دونوں طرف سے اہم خیر سگالی اور اعتماد سازی کے اقدامات قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ عمل جاری رہتا ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کے درمیان کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے اور ایک زیادہ مستحکم سیاسی ماحول کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ ساری چیزوں کو کنیکٹ کریں۔ پی ٹی آئی کو مبینہ طور پہ حکم دیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑو، ٹھیک ہے، مبینہ طور پہ۔ پھر ہمیں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑنے کی باتیں بھی ہو گئی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان جیل میں ہیں، ملاقاتیں بند ہیں، تو جو کچھ بھی باہر والے کر رہے ہیں وہ عمران خان سے بالا بالا ہو رہا ہے۔ کمپنی ہر کچھ عرصے بعد ایسی خبریں اڑواتی ہے، ہر کچھ عرصے بعد ملاقاتیں ہو گئیں، او جی اڈیالہ جیل میں بڑا افسر پہنچ گیا، او جی عمران خان سے بات ہو گئی ہے، او فلاں ہو گیا ہے، ہر کچھ عرصے بعد یہ بات آتی ہے، پھر مزید 6 مہینے گزار لیے جاتے ہیں۔ کمپنی ٹائم بائی کر رہی ہے۔ دیکھیں میری بات میں نیگیٹو نہ پہلو لیں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، کمپنی ٹائم بائی کر رہی ہے بیکاز دے آر ویٹنگ عمران خان آؤٹ۔ ایک 74 سال کا بندہ عمران خان اس سال انشاءاللہ 74 سال کے ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنے گھر میں، اللہ آپ کے بزرگوں کو زندگی اور صحت دے، 74 سال کے جو لوگ ہیں نا بزرگ، ان کی صحت، ان کی باقی ہر چیز روٹین اور سارا دیکھیں، اور پھر عمران خان کے بارے میں سوچیں کہ وہ اس ٹائم جیل کی سختی کاٹ رہے ہیں۔ اس عمر میں وہ اس ٹائم نہ اے سی ہے، کبھی پنکھا بھی نہیں ہوتا، تندور بن جاتا ہے کمرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے پھٹ جاتے ہیں پسینے سے، اتنا برا حال ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ہے عمران خان۔ کمپنی مزید 6 مہینے گزارتی ہے، اسی طرح خبریں چلوا کے مزید 6 مہینے کرتے کرتے 74 کا 75 ہوگا، 75 کا 76 ہوگا، اور ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ کمپنی اسی کا انتظار کر رہی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے آٹومیٹک کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، کوئی فاؤل پلے بھی نہ سامنے آئے، یعنی ایکچوئل فاؤل پلے تو ہو ہی رہا ہے نا، لیکن اس طرح کا کوئی ایویڈنس بیس فاؤل پلے نہ سامنے آئے کہ لگے کہ انہوں نے جان بوجھ کے مار ہی دیا ہے۔ یہ ٹائم بائی کرنے کے طریقے ہیں، لیکن اس میں بھی اینڈ سچائی ممکن ہے کہ جو باہر لوگ ہیں ان کی ڈیلیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جس طرح بیہیو کر رہی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ کرنیلوں نے کچھ ریڈ لائنز دی ہیں اور اس کے اندر سب اس کے اندر چل رہے ہیں، ایوری سنگل پرسن۔ میں یہاں پہ کسی کو استثناء نہیں دے رہا۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر ہے، جتنے بھی کرتا درتا وہ سب کرنیلوں کی دی گئی لائنز کے درمیان اس ٹائم آپریٹ کر رہے ہیں۔ فوج پہ تنقید تقریباً اب نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ سائفر کی کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس میں بھی اشاروں کنایا میں اور پچھلی قیادت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اگر کسی کی پھانسی کا مطالبہ کیا گیا تو وہ بھی پچھلی قیادت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں۔ عمران خان کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کا کیس، جس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ جی کسی نے ڈنر کرنے کے لیے $60 دے دیے، جی یہ ممنوعہ فنڈنگ ہو گئی ہے۔ جی فار ایگزامپل کسی پاکستانی نے ایک انڈین عورت سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، اب اس خاتون نے جو ایک پاکستانی کی بیوی ہے جا کے کسی عمران خان کی فنڈ ریزنگ میں پیسے دے دی، تو کہا جی یہ انڈیا سے فنڈنگ آئی ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ہمارے تو کرکٹرز نے انڈین خواتین سے شادیاں کی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہوگا پھر۔
تو یہ اس طرح کے کیس ہیں. اب بینکنگ کوڈ میں وہ ڈال دیا گیا ہے جی, ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اور وہ سارا کچھ ہے, اور وہ اب لگے گا. سو عمران خان پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں, ایک طرف باہر والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے پاس باہر آنے کا اور عمران خان کو باہر لانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تمہارے پاس بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم آل ان آل پاورفل ہیں, تو ہمارے غلامی میں آ جاؤ, ہمارے چھتری کے نیچے. آپ کو یاد ہے نا, مریم نواز نے جنرل ندیم انجم جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس دور میں ایک چھتری پکڑی تھی, اس کے اوپر مارخور لکھا ہوا تھا. یہ لٹرلی میسیجنگ تھی کہ ہم مارخور کی چھتری کے نیچے آ گئے ہیں. اب پی ٹی آئی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز والا آسان رستہ چن لو, ہماری چھتری کے نیچے آ جاؤ, سب اچھے بچے بن جاؤ, قومی حکومت بنا لیتے ہیں, یہ لڑائی جھگڑا چھوڑو اور بس ہمیں ملک چلانے دو, اور تم لوگ جس ڈرامہ جیسے پہلے تھا ویسے چلتا رہے, پرانی تنخواہ پہ کام کرو, سارے یہ ہیں. اب عمران خان تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن باہر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ مان بھی سکتے ہیں. تو یہ جو خبریں اڑوائی گئی ہیں, ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ کچھ ریڈ لائنز تو ڈیفینیٹلی دی گئی ہیں, میں باقی ڈیل کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب کمپنی نے 28ویں ترمیم کا ڈول ڈالا تو پیپلز پارٹی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں. اب وہ کر کچھ نہیں سکتے, چیخیں مار سکتے ہیں صرف. اور نون لیگ بھی اندروں اندر گھبرا گئی ہے کہ 28ویں کے بعد 29ویں صدر مملکت ہمیں لات مار کے باہر پھینک دے گا, محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دے گا, پھر کیا ہوگا. دیکھیں محسن نقوی ابھی سینیٹر ہے, بنا دیا نا, محسن نقوی کو سینیٹر سے استعفیٰ دلوا کے, استعفیٰ دینے سے پہلے ہی قومی اسمبلی کا کہیں سے بھی فارم 47 کا الیکشن لڑوا کے جتوایا جا سکتا ہے نا. کتنا مشکل کام ہے, کسی ایک بندے کو نائل کرو, کسی سے استعفیٰ دلوا دو اور کروا دو, محسن نقوی ایم این اے بن کے آ جائے گا, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ محسن نقوی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, زید بکر کسی کو بھی اوپر لا کے بٹھا سکتے ہیں, ایسا بندہ جو بظاہر لگے کہ جی اس کا اپنا بندہ نہیں ہے لیکن اپنا بندہ ہوگا, ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو نون لیگ بھی گھبرائے ہوئی, اندر سے گھبرائے ہوئے ہیں, نون بھی پیپلز پارٹی بھی اندر سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اب ان کو اور ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہماری تو عمران خان سے ڈیل ہو رہی ہے, ہم تو دیکھو ان کے ساتھ ریڈ لائنیں طے کر رہے ہیں. اور نون لیگ نوز آل ٹو ویل کہ جب نون لیگ کو کہا جاتا تھا 6 مہینے کے لیے خاموش ہوں تو ڈیل ہو جاتی تھی, پھر نون لیگ کے سارے لوگ رہا ہو جاتے تھے, پھر نون لیگ کو ملک سے باہر بھی جانے کی اجازت ہو جاتی تھی, پھر نون لیگ کو اقتدار بھی مل جاتا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ تیاری کریں اقتدار میں آنے کی. یعنی جیسے ہی ڈیل ہوگی, جیسے ہی آپ غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو آپ تو حکومت میں آ جائیں گے. اور نون لیگ یہ بھی جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر ان کو ہمیشہ فوقیت اس لیے بھی ملی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی سے پنجاب میں ہمیشہ زیادہ مقبول رہی ہے, 1-2 الیکشنز کے علاوہ, تو نون لیگ کو زیادہ اہمیت مل جاتی تھی. نون لیگ یہ جانتی ہے کہ فوج کو ایک پاپولر سیاسی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ووٹ بینک ہو اور فوج اس کے چہرے کو استعمال کر کے اقتدار انجوائے کرے. نون لیگ کو یہ پتا ہے کہ ان کو تو 17 سیٹیں بھی نہیں ملنی اگلے الیکشن میں, لیکن پی ٹی آئی تو چھائی ہوئی ہے پورے ملک پہ. اگر فوج کو یہ چھتری مل جاتی ہے پی ٹی آئی کی, اگر ان کی ڈیل ہو جاتی ہے تو واقعتاً اقتدار انہیں مل جائے گا. حالانکہ اقتدار تو فوج ہی کے پاس ہوتا ہے نا, لیکن نون لیگ کو لگتا ہے یہی اقتدار ہے کہ فوج سب کچھ کرتی ہے, بس ہمیں سامنے بٹھا دیتے ہیں, ہمارے کچھ بیرونی دورے ہو جاتے ہیں, کچھ پرائیویٹ جیٹ کی سیریں ہو جاتی ہیں, کچھ تھوڑے سے کعبے لگ جاتے ہیں, تھوڑے سے ادھر پیسے کما لی, تھوڑے سے ادھر پھٹی لگا لی, بس یہ ان کی سیاست ہے. عمران خان اس سیاست کے لیے یہاں نہیں کھجل خوار ہو رہے. نہ عمران خان کو یہ پیسہ چاہیے, نہ عمران خان کو یہ پاور چاہیے, نہ ان کو پرائیویٹ جیٹس چاہیے, ان کو کسی چیز کا لالچ نہیں. عمران خان ان چیزوں سے اوپر ہے. لیکن فوج یہ چاہتی ہے آئیڈیلی کہ مائنس عمران خان سٹل پاپولر پی ٹی آئی ہو اور ان کو پی ٹی آئی کی چھتری مل جائے, تاکہ یہ جو عوامی نشتر ہیں, عوامی نفرت ہے, عوامی تیر برس رہے ہیں, یہ رک جائیں. فوج ہر بار پی ٹی آئی سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتی ہے, فوج پہ تنقید ختم کر دیں. اچھا یہ جو سوشل میڈیا کے گستاخ اکاؤنٹ ہے نا, ان سے خود کو دور کر لیں, ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, یہی ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں بار بار. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ فوج کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان توڑ دیا تو تب بھی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, تب بھی جنرل ہمارے 90,000 فوجی, پتہ کیا کیا کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں, او جی ہمیں نا وہاں پہ نا پانی نہیں دیتی تھی انڈین آرمی, تو ہمیں نا اپنا, یہ میں لٹرلی بتا رہا ہوں, ایک فوجی کے منہ سے سنا ہوا ہے کہ ہمیں جی اپنا پیشاب پینا پڑتا تھا کیونکہ پانی نہیں دیتے تھے انڈین کے ایک ہی دن. ہمیں روٹی ملتی تھی جس میں کانچ پیس کے ڈالا ہوتا تھا. انڈین فوج جو ہمیں روٹی دیتی تھی اپنی 71 کے بعد جو قید ہوئے تھے ہمارے فوجی, 90,000 تھے, 70,000 تھے, 40 تھے, جتنے بھی تھے, وہ کہتے ہیں ہمیں کانچ پیس کے دیا جاتا تھا آٹے میں, اور وہ روٹی ہمیں کھانی پڑتی تھی. تو جب ملک ٹوٹ گیا اور یہ کہانیاں سامنے آئیں تو لوگوں نے پھر ہمدردی کی, کہ یار یہ تو بڑا ظلم سہ کے آئے. یہ نہیں پتا کہ 90,000 پتلونے اتار کے آئے ہیں, پاکستان کی عزت گنوا کے آئے ہیں, پاکستان کو رسوا کر کے آئے ہیں. لیکن چلو وہاں بھی ایک سویلین نے کام کیا, ذوالفقار علی بھٹو نے, وہ جیسا بھی انسان تھا لیکن اس نے کسی طرح سے مل کے اور انڈیا سے
اس نے 90,000 فوجی چھڑوا لیے تھے یا جتنے بھی ٹوٹل پرسنل تھے. تو یہ کہانیاں بکتی تھیں. اب کوئی بھی کہانی نہیں بکتی. فلاں جگہ وہ فلاں جو ہے نا اتنے لوگ جو ہیں وہ جان ان کی چلی گئی, جو ہمارے شہداء ایسے کرتے ہیں نا, کوئی عوامی رد عمل نہیں مل رہا, کوئی عوامی سپورٹ نہیں مل رہی. فوج کو یہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کھابے کھانے کے لیے. پاپولر سپورٹ کے بغیر فوج کے لیے بڑا مشکل ہے سروائیول. صرف طاقت کا مسئلہ نہیں, ضیاء الحق اس نے بڑے ظلم کیے, لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک طبقہ, مذہبی طبقہ, جنونی طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا, بڑی اس کی پاپولرٹی بن گئی تھی. لبرل طبقہ مشرف کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا کہ مشرف نے انلائٹنڈ ماڈریشن کی ایک ٹرم کوائن کر لی تھی کہ جی اسلام جو ہے نا ہم انلائٹنڈ ماڈریشن کی طرف جا رہے ہیں اور ماڈریٹ اسلام ہوگا اور چل تو پاکستان سارا لبرل طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. اس کے ساتھ کوئی طبقہ نہیں کھڑا ہو رہا سوائے پٹواریوں کے اور سابق جیالوں کے. مطلب جیالے اب ختم ہی ہو گئے ملک سے, پٹواری بھی چاند ہی رہ گئے ہیں. تو کوئی نظریاتی لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے, کوئی بڑا طبقہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا, اور یہ ان کے لیے اس ٹائم ایک بڑی مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور خبر آتی ہے, اور میں حیران ہوں کہ اسد عمر میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. علی خضر نے بھی بات کیا ہے. ایز پر سی ای او اٹک ریفائنری کے سی ای او کہتے ہیں کہ پاکستان کی روزانہ کی جو ڈیزل کی ڈیمانڈ ہے اس کا 20% ایران سے سمگل ہو رہا ہے روزانہ. پورے پاکستان کی 25 کروڑ لوگوں کو جس بھی وجہ سے جہاں جہاں بھی ڈیزل چاہیے ہوتا ہے 20% ایران سے سمگل ہو کے آ رہا ہے. اب اس میں بڑے سوالات ہیں. اس میں اسد عمر نے بھی ایک سوال اسی طرح کیا ہے. Today's paper carry a story about resurgence in petroleum smuggling from Iran. We spend billions fencing the border. We have heavy presence of multiple agencies. You can use low-cost drones to give 24/7 coverage of the area. What possible justification for continued smuggling? Who is being held accountable? اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ کس کا احتساب ہوگا اس کے اوپر. ہم نے باڑ بھی لگائی, ایک سستا ڈرون, آپ چند سستے ڈرون لے کے آپ پوری اس خطے اور علاقے کی جہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے سرویلنس کر سکتے ہیں, تو پھر کس کا احتساب ہوگا اس کے اوپر. آپ کو پتا ہے نا کہ جرنیلوں کی مرضی, ان کے اپنے منافع, ان کے اپنے مفادات کے بغیر بارڈر سے سمگلنگ نہیں ہو سکتی. اب آپ کا ڈیزل جو پورے ملک میں لگ رہا ہے اس کا 20% روزانہ ایران سے آ رہا ہے, اور یہ آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ مذاکرات کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں سارے, تو ایران آپ کو ہو سکتا ہے اور دے تو یہ اتنا سستا ملتا ہے ایران سے, کوڑیوں کے بھاؤ ملتا ہے اور یہاں لا کے فل قیمت میں بیچا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ روزانہ کا اربوں کا ڈاکہ ہے جو جرنیل مار رہے ہیں روزانہ کا. اور پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ روزانہ پاکستان کو ٹیکس اور لیوی کے اوپر 20% روز کا نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان بھی اربوں میں جاتا ہے, روز کا اربوں میں. روز کا جرنیل اپنا کھانچا تو مار رہے ہیں, اپنے پیسے بنا رہے ہیں, پاکستان کو ایکسچیکر کو نقصان پہنچا رہے ہیں اربا ارب کا اس ایرانی سمگلنگ کی وجہ سے. اگر آپ میں ہمت ہے ایران سے گیس کی پائپ لائن لو, ایران سے آفیشیل تیل کا جیسے پائپ لائن ہوتی ہے تیل کی ایسے بچھا لو. ایران کا تیل صاف کرنے میں پوری دنیا میں سب سے آسان ہے, آسان ترین تیل ہے, پاکستان میں بھی صاف ہو جائے گا. تو پائپ لائن لگواؤ نا وہاں سے, سستا تیل لو, سستی گیس لو, پاکستان کے تو مسائل ہی حل ہو جائیں گے. پاکستان کا بل ہی یہی ہے سارا. ہم جو بیرونی طور پہ خریداری کرتے ہیں وہ یہی تیل کی کرتے ہیں, گیس کی کرتے ہیں. اگر یہ ہمارا بل ختم ہو جائے پاکستان ترقی یافتہ ملک بننے کی طرف چل پڑے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے. اب ایک طرف تو یہ سمگلنگ کا ایشو ہے اور یہ کھابے چل رہے ہیں ان کے, اور لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں. اٹک کے سی ای او نے, ریفائنری کے سی ای او نے بھی یہ بات کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک امریکی تجزیہ کار جو امریکی فوجی بھی رہ چکا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایران سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آوازیں اچانک اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کرتے 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 یہ آوازیں ٹرمپ تک پہنچیں گی اور پاکستان کے لیے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. جب آپ حد سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کچھ قوتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ قوتیں پھر آہستہ آہستہ تگڑی ہوتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر پاکستان نے کچھ پیسہ لگا کے لابنگ کر کے ٹرمپ تک رسائی لی ہے تو کیا انڈیا کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اربہ ارب کا معاہدہ ہوا ہے. تو تعریفیں پاکستان کی معاہدے انڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ چند $1 ملین کی ماہانہ لابنگ سے یہ
امریکہ کو جیت لیں گے تو انڈیا کے پاس وہ $1 ملین ہم سے بہت زیادہ ہیں، ان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہم سے بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو سارا قرض پڑا ہوا ہے، ان کی ایکسپورٹس ہم سے بہت زیادہ ہیں، ہمارا ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے نا اس سے زیادہ ان کی ایکسپورٹس ہیں، زیادہ ہیں اس سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی گئی ہیں یہ پاکستان کو لانگ ٹرم نقصان دیں گی، اور اسی لیے میں نے کل کی ویڈیو میں جو زیادہ لوگوں نے دیکھی نہیں، لوگ ایسے سنجیدہ ایشوز کو پتہ نہیں شیئر نہیں کرتے یا کیا وجہ ہوتی ہے، پورا دیکھتے نہیں ہیں۔ فیلڈ مارشل بڑا کایا بندہ ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر عالمی حالات بدل گئے، کلٹی مار گیا تو کیا ہوگا، تو 2 چینل اس نے چلا دیے، ایک طرف مفاہمت والا، یہ جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف چینل یہ ہے کہ عمران خان کی اگر یہاں بات نہیں بنتی اور میری ساری نہیں مانتے تو اس کی سزائیں میں پکی کروا دوں گا، تو عمران خان پالیٹکس سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ، کیونکہ جب سزا پکی ہو جائے گی یعنی عدالت سے بھی مور لگ جائے گی تو بیسیکلی عمران خان تا حیات سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، کوئی قانونی اور آئینی راستہ باقی نہیں رہے گا، انلیس 26ویں 27ویں 28ویں جو آنے والی ہے ساری ترمیمیں ختم ہو، 25 والی ساری عدلیہ بحال ہو، اس کے مطابق کیسز دیکھے جائیں تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اور آپ مجھے بتائیں کون اب آئین کی ترمیم کرے گا؟ کیا نون اور پیپلز پارٹی کریں گے؟ یہ کیا وہ سارے حالات واپس کریں گے تاکہ ان کی شامت آ جائے، تاکہ وہ لٹکائے جائیں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈیل کے طرف معاملات جو باہر لوگ ہیں وہ یقینی طور پر ریڈ لائنز انہیں ملی ہیں اور وہ فالو کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنرل اور کرنل اس ٹائم حاوی ہوئے ہیں پی ٹی آئی پہ، لیکن ان کو یہ غلامی کی زنجیریں توڑنی پڑیں گی، وقت کم ہے اور مقابلہ ساختہ۔ میں ہر ویڈیو میں یہ یاد دلاتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر لائیو ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔